مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا قبر کے اوپر پودے یا پھول وغیرہ لگانے سے کوئی عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے یا نہیں، یا عذاب قبر ختم کر دیا جاتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبر پر سے گزر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی صحابہ سے فرمایا کہ اس شخص پر عذاب قبر ہو رہا ہے، اور آپ نے ایک سبز ٹہنی لے کے وہاں پہ لگائی اور فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے عذاب میں تخفیف فرمائیں گے۔ مستقل پھول بوٹے وغیرہ لگانے کا تو نہیں، لیکن جب دفناتے ہیں تو دفناتے وقت تک سرہانے ایک سبز ٹہنی لگانا یہ سنت عمل ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قبر دو حال سے خالی نہیں، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اور یہ جنت کا باغیچہ نیک اعمال سے بنتا ہے، زندگی کے اندر جو حسنات انسان کرتا ہے وہ حسنات، نیکیاں، وہ نمازیں، وہ عبادات، وہ خوف خدا، وہ اس کے لیے قبر کا ساتھی بنتا ہے اور اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنوا دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں قبر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا حال ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کہ قبر میں جب نیک شخص جاتا ہے تو اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، سوال و جواب کے بعد جب وہ صحیح جواب دے چکا ہوتا ہے تو اس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور جنت سے ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے جہاں سے جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں اس کی قبر میں آتی ہیں۔ اور اس کے برعکس جب گناہگار شخص قبر میں جاتا ہے، سوال و جواب میں ناکامی کے بعد اس کی قبر کو چاروں طرف سے قبر اسے دباتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ایسے دھساتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس عذاب سے بچائے۔ تو پھر فرمایا اس کے بعد اس کی قبر میں جہنم سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے جہنم کی گرم ہوائیں اس کی قبر کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ قبر اندر سے سنوارنی یہ کسی مسلمان کا کام ہے۔ باہر سے تو گھر والے ٹائلیں بھی لگا دیں گے، ماربل بھی لگا دیں گے، خوبصورت بھی بنا دیں گے، باغ اور باغیچہ بھی بنا دیں گے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو عمل کیے تھے وہ عمل اس کی قبر کو یا سنوارتے ہیں یا بگاڑتے ہیں۔ دنیا کے تمام اعمال کا تعلق کیونکہ آخرت کے ساتھ ہے، اور قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ یہاں پہ کامیابی ہو تو آخر تک انسان کامیاب ہی کامیاب رہتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہاں پہ ناکامی ہو جائے تو پھر آخر تک ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اس لیے دنیا میں ایسے اعمال کرے۔ دنیا کی زندگانی چند روزہ زندگی ہے، دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آیا۔ بہت سے آئے اور گزر گئے، ہم سے اچھے آئے، ہم سے خوبصورت آئے، ہم سے بہترین آئے، لیکن ایک دن انہیں بھی دنیا سے جانا پڑا۔ تو جب دنیا سے جانا ہے
تو اصل ٹھکانے کو سنوارنا ہے۔ دنیا کے گھر تو ہم سنوارتے ہیں، لیکن کیا اصل گھر جو آخرت کا گھر ہے اس کے سنوارنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو رستہ ہے، قبر کے رستے سے ہم نے جنت تک جانا ہے، تو یہ ہمارا رستہ کیسا ہے؟ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھیں۔ اللہ راضی رہیں گے تو ہر مقام پہ، ہر منزل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ سے کامیابی سے گزار دے گی۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔